ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وقل رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ طه
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق اللہ العلی العظیم۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، حضرات، آج کے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور ان کے فضائل، مناقب اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہیں۔ اگر عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نمبر ابوبکر کا ہے تو عشرہ مبشرہ کے اندر ہی دوسرا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیروں اور مشیروں کے اندر سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے مکے کی سرزمین پر، مکے کے اندر 6 ہجری 6 سال گزارے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ کچھ میرے ساتھی، میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں، اور ان کے اندر
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ مکے کے جو کافر ہیں ان کافروں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا پریشان کیا ہے، بڑی تکالیف اذیتیں پہنچا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ بھی پینے کی اجازت نہیں۔ کافروں نے، مشرکوں نے اتنا پریشان کیا ہے۔ اسی عالم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے، دعا کرتے ہیں اے اللہ، مکے کے دو چودھری ہیں، دو بڑے سردار ہیں، ایک ابو جہل ہے اور دوسرا جو ہے عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے، اسلام کو عزت عطا کر۔ دعا کر رہے ہیں اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی، بھائی مانگا، تو نے ہارون عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خواہش کی، اسماعیل عطا کر دیا۔ باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، دو مکے کے چودھری ہیں، دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے، اسلام کو عزت عطا کر۔ اللہ کی ذات نے دعا کو قبول فرمایا اور دعا منظور ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر اللہ پاک نے استبی عطا کی۔ کیسے؟ دوسری طرف کیا ہے؟ مکے کا چودھری ہے، ابو جہل ہے، اعلان کیا کہ جو انسان بھی، جو شخص بھی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے میرے پاس لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام عطا کروں گا۔ عمر اٹھے، 100 اونٹ کی لالچ ہے، اٹھے اور یہ لالچ ہے کہ 100 اونٹ حاصل کر لوں۔ اپنی تلوار جو ہے نیام سے نکالی، بڑے غصے کی حالت کے اندر جا رہے ہیں اور چہرہ جو ہے لال سرخ ہے، غصے کی حالت کے اندر جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک شخص ملا جس کا نام نعیم ہے۔ وہ شخص ملا، کہنے لگا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تلوار بھی نیام سے نکالی ہے اور اتنے غصے کی حالت کے اندر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا اے عمر، سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید وہ بھی اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر بڑے غصے کی حالت کے اندر ہے، اسی قدموں پہ بیٹھے سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازے کو بند پایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی، بہن کو خدشہ ہوا کہ بھائی عمر آئے، جلدی سے قرآن کے صحیفے ایک محفوظ جگہ پر رکھے، اپنے دوپٹے کو صحیح درست کیا، دروازہ کھولا، بڑے غصے کی حالت کے اندر آئے، اپنے بہنوئی سعید کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
حضرات شیب و موقع ہے، اللہ کی ذات جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت عطا کرنا چاہتی، اپنے بہنوئی کو مارا پیٹا، بہن نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہا، تھپڑ رسید کیا بہن کے چہرے کے اوپر، اور وہ بہن جو پانی اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن سے پانی مانگتے، پانی لے کر آتی تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے، اتنا ڈر اور خوف ہوتا بھائی کا۔ لیکن ادھر کیا ہے، اسلام نے عزت عطا کی ہے، وہی بہن جو ڈر ڈر کے اپنے بھائی کے سامنے بات کرتی تھی، آج بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ بات کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے۔ کہا اتنا اسلام جو ہے اتنی جرت والا، اتنی ہمت اور طاقت والا کہ میری وہی بہن ہے جو ڈر ڈر کے بات کرتی تھی، آج اسلام نے اتنی جرت پیدا کر دی ہے کہ میرے سامنے کھڑی ہو کر بات کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کیا، کچھ دیر گزری، کہا اے بہن فاطمہ ذرا وہ قرآن لے کر تو آؤ، وہ صحیفے لے کر تو آؤ، جن صحیفوں کی جس قرآن کے اوراق کی تلاوت کر رہی تھی۔ بہن نے کہا اے عمر تو ناپاک ہے، پلیت ہے، مشرک ہے، پہلے وضو کر، غسل کر، پھر قرآن سناؤ۔ وضو کیا، غسل کیا، اور وہ صحیفے، جن صحیفوں کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا، بہن صحیفہ لے کر آئی، جب صحیفہ لائی تو پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰ ہے، ابتدائی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ عمر اپنے سر کو جھکایا، قرآن سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں؟ زبان عربی تھی، چاہے اس وقت ایمان نہیں لائے، مشرک تھے، لیکن زبان عربی تھی، ہر لفظ کو غور سے سنتے جا رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر سماتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ قرآن سنا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کو قبول کرنا چاہا، کہا اے بہن فاطمہ جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے وہ کلمہ پڑھاؤ، میں دین اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور کہا کہ اے بہن فاطمہ مجھے بھی نبی کے دربار کے اندر لے جاؤ۔ بہن نے کہا اس طرح نہیں جانا، تمہیں قیدیوں کی طرح لے کر جایا جائے گا، تمہارے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا۔ اب ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی۔ عمر نے اپنی دستار کو اپنے سر سے اتارا، کہا اے بہن اس کے ساتھ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے۔ پیچھے ہاتھ باندھ دیے گئے قیدیوں کی طرح۔ اب عمر جو ہے نبی کے دربار کے اندر جا رہے ہیں، نبی کے دربار کے اندر 7 بہنیں اور بہنوئی ہیں، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ موجود ہیں، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ جب خبر سنی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، کہا اے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آج اگر عمر خیریت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ عمر کی تلوار کے ساتھ ہی عمر کی گردن جدا کر دی جائے گی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ، عمر خود نہیں بلکہ عرش والا خدا لے کر آ رہا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، خود آئے، عثمان آئے، خود آئے، علی آئے، خود آئے، طلحہ آئے، خود آئے، زبیر آئے، خود آئے، سعد اور سعید آئے، خود آئے، حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود آئے، لیکن عمر آئے ہیں تو عرش والا خدا لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ دو چودھری ہیں، دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر مقبول و منظور ہوئی، اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ کسی نے کہا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ لاؤ شک نگاہوں پر، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، عمر کو سینے سے لگایا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، تھوڑی دیر گزری، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس کا شعر یہ بھی بنتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں عمر سے، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنی میں نے جو قرآن کے صحیفے سنے، جس قرآن کی وجہ سے عمر زاروں کی طرح رو رہے ہیں، دنیا بدل چکی ہے اور دل کی کایا قرآن کی وجہ سے بدل چکی ہے۔ کہا سنی میں نے بہن سے وہ لے کر جو تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر سوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا، ظلمت عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ۔ جب باتیں ہوئی، تھوڑی دیر گزری، پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، کھڑے ہوئے، صحابہ کرام اٹھے، کہا عمر نے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اب کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمر نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب ہم نماز ادا کر لیں گے۔ کہا کہ نماز کس جگہ پہ ادا کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ پر۔ کہا مکے کے اندر، بیت اللہ کے اندر کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، مکے کے جو مشرک ہیں انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکا، بیت اللہ کے اندر طواف کرنے سے روکا اور زمزم کا پانی پینے سے روکا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر اسی حالت کے اندر تلوار جو ہے نیام سے نکالی اور صحابہ کرام کو لے کر جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، کہاں؟ بیت اللہ کے اندر، اور ساتھ منادی کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ہے کسی کے اندر اتنا دم، اتنی جرت جو ہمیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روک سکے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے میری تلوار کے نیچے آئے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے میری تلوار کے نیچے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اسلام کو بڑی عزت عطا کی ہے۔
حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پڑھیں گے روز کعبہ میں رو کے جو اس کی طاقت ہو، پڑھیں گے روز کعبہ میں رو کے جو اس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر جماعت کروائی گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی جماعت کروائی، تو حضرات عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تیری جرت اتنی ہے کہ جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ حضرات اتنا مقام ہے، اتنا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کو خواب سنا رہے ہیں، خواب سنایا، آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، سوتے ہوئے مجھے خواب آیا، خواب کیا آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں مجھ پر پیش کیے گئے، ان لوگوں نے اپنی قمیصوں کو پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی ٹانگوں تک، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیص جو ہے زمین کے ساتھ گھسٹتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ اس کی تعبیر بھی کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تین جو ہے بڑا مضبوط ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب آیا، خواب کے اندر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے جسے میں پی رہا ہوں، میں نے اتنا دودھ پیا حتیٰ کہ مجھے ایسا لگا کہ ناخنوں سے بھی نکلنے کا، وہی بچا ہوا دودھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کی تعویل بھی کر دیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اندر بھی آگے ہوں گے، علم بھی بڑا مضبوط ہوگا، اور اتنا علم مضبوط ہوگا ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلافت کا دور ہے، ایک شخص کو پیش کیا گیا اور اس انسان نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا اور عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاس ایک صحابی بیٹھے، اسی وقت آیت پڑھی خذ العفو وأمر بالعرف، اور یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ غصے کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ جب آیت پڑھی فوراً اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والے تھے، حدیث پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے اور ایک جگہ پر رات ہوئی، لیٹ گئے۔ جب لیٹے آسمان پر دیکھا کہ چاند جو ہے چمک رہا ہے اور اپنے عروج پر ہے، چاند چمکتا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ چاند چلتا چلتا چھپ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اے عمر تو بھی اسی طرح ہے، کیسے؟ پہلے تو بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر اللہ پاک نے اتنی عزتیں عطا کی، آج اس وقت جو ہے تو آخری لمحات کے اندر ہے، یعنی کہ تیری موت جو ہے آنے والی ہے، موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر کے اندر چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا، واپس آئے،
27 ذوالحجہ ہے۔ 27 ذوالحجہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ حسب معمول فجر کی نماز جو ہے پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی ہے اور مصلی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص جو کافر تھا منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کا نام ابو فیروز مجوسی، منبر کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے خنجر پکڑا، خنجر کو زہر بھی لگایا، جلدی سے باہر نکلا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے اندر کئی وار کیے۔ اس وقت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھے ایک کتے نے قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز کو مکمل کیا، اور صحابہ کرام کی صفیں اتنی مضبوط تھیں، 113 صحابہ کرام کو اس کافر انسان نے صحابہ کرام کو زخمی کیا، حتیٰ کہ پکڑا گیا۔ جب اس کو یہ خدشہ ہوا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اپنے ہی پیٹ کے اندر وار کیا، خودکشی کی اور جہنم واصل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا گیا، گھر کے اندر لایا گیا۔ اب گھر کے اندر آئے، زخمی حالت کے اندر ہیں، اور جب زخمی حالت کے اندر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے دونوں ساتھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ عائشہ